بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان چھٹیوں میں کوئی نہ کوئی ایک کام صلہ رحمی کے سلسلے میں آپ کو ضرور کرنا ہوگا. کوئی ایک کام. اچھا، مثلاً آپ کے اگر سب سے پہلے پیرنٹس، اگر آپ کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تو ان کے ساتھ کوئی ایک خیر خواہی. مثلاً اگر قریب ہیں تو جا کے ان کی کوئی خدمت، اگر دور ہیں تو ایک اچھا سا خط، ایک ٹیلی فون کال مثلاً، یا کچھ اور. اسی طرح پھر اس کے بعد آپ دیکھیے بہن بھائی ہیں، اسی طرح دیگر رشتہ دار ہیں. ہم یہ تو نہیں چاہیں گے چھٹیوں میں آپ سب کو جا کے خوش کرائیں، یہ ہو بھی نہیں سکتا. لیکن لیٹ اسٹارٹ وتھ الاقرب الاقرب، جو قریب تر ہے، رشتے میں قریب تر ہے، چاہے جگہ میں دور تر ہے. بعض اوقات پیرنٹس دور ہوتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے والدین کے ساتھ تعلقات کا جائزہ لیں. کیا وہ ویسے ہیں جیسے ہونے چاہیے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ ہو سکتا والدین کا قصور ہو، اور بہت دفعہ ہوتا ہے والدین کا قصور، لیکن اس کے باوجود اگر وہ قصوروار ہیں تب بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس دفعہ ہم والدین، اور اگر وہ دنیا میں نہیں تو کیا کریں گے آپ؟ اگر وہ دنیا میں نہیں تو ان کے بہن بھائی، اپنے بہن بھائی نہیں، ان کے بہن بھائی، خالہ، ماموں، ٹھیک ہے، چچا وغیرہ. اچھا، اگر وہ بھی نہیں خدا نخواستہ تو والدین کے دوست. یہ ہمیں ترتیب اور طریقہ سکھایا گیا کہ والدین کے ساتھ صلہ رحمی کا طریقہ کیا ہے. یعنی اسلام والدین کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ اگر وہ نہیں تو ان کے بہن بھائی، اگر وہ نہیں تو ان کے دوست، ان کی بھی عزت، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک. ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہی نہ ہمارے والدین کے دوست کون تھے. کہ جب والدین سے ہی تعلق اچھا نہیں رہا تو ان کے دوستوں کی خبر کہاں ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس کے بعد اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ دیکھ لیجئے. والدین کے بعد پہلے اپنے بچوں کے ساتھ، پھر اس کے بعد بہن بھائی. ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد کزنز وغیرہ، اور لیٹر آن دوسرے لوگ. آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ جو بچیاں ابھی شادی نہیں ہوئی ان کے لیے پہلی پرائرٹی ان کے والدین ہیں. جن کی شادی ہو چکی ہے ان کے پہلی پرائرٹی ان کے شوہر ہے، اور پھر اس کے بعد والدین، اور پھر بچے، اور پھر بہن بھائی، پھر خالہ، ماموں، چچا، اور پھر ان کے آگے بچے اور والدین اور کزنز وغیرہ وغیرہ. آپ کر لیجئے جو اچھا کر سکتے. آپ نے اپنا کر لیا، اگر وہ نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، آپ اپنی طرف سے اچھا کر لیجئے. بس آپ کے اوپر لا تکلف الا نفسک، آپ مکلف نہیں مگر اپنی ذات کے. ٹھیک ہے؟ والدین جو فوت ہو چکے ہیں یا رشتہ دار جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا، ان کے لیے صدقہ. ٹھیک ہے؟ یہ بھی اسی میں آئے گا. اور اس وقت آپ قرآن میں سے جو بھی پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اس سب کا ثواب آپ کے والدین کو جا رہا ہے، چاہے آپ بخشیں یا نہ بخشیں. انہوں نے آپ کی تربیت کی، آپ کو پیدا کیا، آپ کو پالا، آپ پہ خرچ کیا، آپ کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، آپ کو پڑھایا لکھایا، آپ کے اسکولوں کی فیسیں دی، آپ کو تیار کر کے اسکول بھیجا. ہاں، بہت سے انہوں نے آپ کی خدمت کی. اس مقام پر اگر آپ پہنچے ہیں تو انہی کی وجہ سے. اگر وہ آپ کو اسکول نہ بھیجتے تو آپ آج شاید یہاں نہ بیٹھے ہوتے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ ان کی ایفرٹس تھی نا جو آپ پر لگائیں، چاہے انہوں نے جس بھی مقصد سے لگائیں، مگر ان کا حصہ ضرور ہے اس میں. اب آپ جو پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالی محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا، اور آپ کی کوشش اب واپس ان کی طرف لوٹے گی انشاءاللہ. اور اگر دو بہن بھائی آپ کے روٹھے میں آپس میں، تو ان کے درمیان صلہ رحمی کرانا یا ان کے درمیان تعلق جوڑنا، یہ بھی اسی نیکی میں آ جائے گا. مثلاً آپ کے اپنے تو سارے ریلیٹیو سے بہت اچھے تعلقات ہیں، آپ کا میری تو چھٹی، میرا تو کام ہے ہی نہیں، اس لیے کہ سب پہلے سے ٹھیک ہے، جو میرا خیال ہے اتنا آسان نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں تو جو دو رشتہ دار آپس میں روٹھے ہوں ان کی صلح کرا دیں. ٹھیک ہے؟ اچھا،
اب آپ دیکھیے کہ آپ کس طرح اپروچ کریں گے اپنے رشتہ داروں کو، یا صلح کرانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کریں گے، یا آپ صلہ رحمی کے لیے پریکٹیکلی کیا کریں گے. مثلا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ یہ کام کرنے کے لیے میں اس سے ابتدا کروں گی. مثلا کیا کریں گے؟ دیکھیں، صلح کرانے میں کامیاب بھی وہی ہو سکتا ہے جس کی اپنی صلح ہو سب سے، جو خود بنانا جانتا ہو. وہی دوسرے کو مشورے دے سکتا ہے نا کہ آپ اس طرح کریے. کیونکہ وہ جب آپ کسی کی صلح کرائیں گے وہ آپ کو اپنے مسئلے بیان کرنے لگیں گے، تو آپ پھر ان کو بتانا پڑے گا نا کہ کیسے آپ بنا سکتے ہیں، کیسے نبھا سکتے ہیں. اور یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے خود نبھایا ہو. جو خود نہ نبھا سکتا وہ کسی کو کیا مشورہ دے گا؟ اور اگر دے گا بھی تو صرف ایک آرٹیفیشل سی بات ہوگی، اتنی مؤثر نہیں ہوگی. اچھا، اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا کریں گے عملی طور پر؟ آپ کہاں سے شروع کریں گے؟ کیا کریں گے مثلا، تاکہ دوسروں کو پتا چلے کہ وہ کیا کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ واپس آ کے ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم چاہتے تو بہت تھے لیکن ہمیں کرنا نہیں آیا. سب سے پہلے اللہ سے مدد مانگیں گے، اور وہ مدد 2 نفل پڑھ کر، پھر اس کے بعد نیت کو اللہ کے لیے خالص کریں گے کہ کوئی مفاد نہیں ہمارا سوائے اس کے کہ اللہ کی رضا چاہیے. پھر کیا کریں گے؟ مثلا کھانے پہ آپ بلا سکتے ہیں کیونکہ چھٹی ہے، آپ کو پکا سکتے ہیں، آپ وقت ہے آپ کے پاس، ٹینشن نہیں ہے آپ کو پڑھنے پڑھانے کی. اگر وہ کہیں قریب ہے تو گھر بلا سکتے ہیں، ان کو ملنے جا سکتے ہیں، ملاقات کے لیے جا سکتے ہیں. اچھا، ملاقات کے لیے جاتے وقت آپ ان کو بتائیں گے چونکہ آج ہمیں ایک اسائنمنٹ ملی ہوئی ہے، پروجیکٹ ملا ہوا ہے، تو اس لیے ہمیں مجبوری ہے آنے کی، تو پلیز آپ ہم کو آنے دیجیے اور ناراضگی دور کر لیجیے. خدا کے لیے اسائنمنٹ کا نام نہیں لینا. یہ اسائنمنٹ میری طرف سے نہیں ہے آپ کو، یہ تو آپ نے قرآن میں پڑھا ہے. میرا حکم نہیں مان رہے آپ، اللہ کا حکم مان رہے ہیں. مجھے نہیں کوٹ کریں گے، آپ کیا کہیں گے؟ آج قرآن کی اس آیت نے میرے دل پہ بہت گہرا اثر چھوڑا، اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث جو تھی، انہوں نے تو مجھے ہلا کر رکھ دیا، اور میرے لیے کوئی چارہ نہیں کہ میں اب. تو آپ ان کو اللہ رسول کو کوٹ کیجئے، انہی کے ریفرنس سے آگے بات کیجئے، الہدا کے ریفرنس سے نہیں. ٹھیک ہے، چلیے. اور خط لکھیں گے، اور مثلاً ای میل کر سکتے ہیں جن لوگوں کے پاس ایسا کوئی طریقہ ہے. آپ ٹیلی فون کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سہولت ہے. صرف خیر سگالی کا ایک کال، یہ اسپیشل کال ہوگی خیر سگالی کی، حال چال پوچھنے کی. ٹھیک ہے، اور اس پر جو پیسے آپ کے لگیں گے وہ صدقہ شمار ہوگا. کیونکہ بعض اوقات ہم دور کے رشتہ داروں کو صرف اس لیے کال نہیں کرتے، پیسے کون دے، اتنا ٹیلی فون کا بل آ جائے گا، وہ بھی تو نہیں کرتے مجھے، تو میں ہی کیوں کروں. کیونکہ ہم یہ بھی تو سوچ لیتے نا، انہوں نے تو آج تک مجھے کال نہیں کیا، ان کو تو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ میرا حال پوچھیں، ایک میں ہی رہ گئی ہوں. اچھا، جہاں تک کارڈز کا تعلق ہے، آپ ہرگز کوئی بازار سے کارڈ نہیں خریدیں گے، خود بنائیں گے. ہاں، ایک کارڈ ہم نے تیار کیا تھا رشتوں کو جوڑیے والا، یہ ان کو نہیں دینا آپ نے جن سے تعلق کاٹا ہوا ہے. آپ ویسے کوئی نیا کارڈ ڈیزائن کر سکتے ہیں اس موقع پر. آپ ان چھٹیوں میں ایک اچھا صلہ رحمی کے حدیث پر مشتمل، اگر آپ کے پاس یعنی ایسا مائنڈ ہے، کبھی آپ نے پہلے یہ کام کیا ہو یا کسی بھی طرح، کوئی پوسٹر بنا سکتے ہیں، آپ کوئی کارڈ بنا سکتے ہیں، کوئی آپ ایسا ڈیکوریشن پیس بنا سکتے ہیں جس پر کوئی سلوگن صلہ رحمی سے متعلق. کیونکہ آپ کو پتا ہے ہمارے معاشرے میں یہ مرض اتنا زیادہ ہے رشتے توڑنے کا، اور رشتے داروں کے ساتھ ناراضگیاں اور رشتوں کی بے احترامی حد سے بڑھ چکی ہے، اور اس قوم پر رحمت ہی نازل نہیں ہوتی جہاں رشتوں کو کاٹنے والے لوگ ہوں. اتنا سختی سے منع کیا گیا، اور ہم اس سلیقے سے عاری ہیں. اگر ہم صرف اس ایک مہم پہ لگ جائیں نا، خاندانوں کو جوڑنے کی، تو میرا خیال ہے یہی جہاد ہم خواتین کے لیے بہت بڑا جہاد ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو آپ میں سے جو لوگ ایسا کوئی فن یا ہنر یا طریقہ جانتے ہوں، وہ اس طریقے پر بھی ایک ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. ایک کارڈ ڈیزائن کر سکتے ہیں، ایک پوسٹر بنا سکتے ہیں، ایک
کوئی ڈیکوریشن پیس یا کوئی وال ہینگنگ یا وٹ ایور، کوئی بھی چیز جو آپ اس سے زیادہ سوچ سکتے ہیں کہ کیا بنا سکتے، اس کو اگر آپ پھر مزید ہم جیسے یہاں سے ری پرنٹ کرا کے اور لوگوں کو دیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہوگا کہ اگر اس کو پڑھ کے کسی کو بھی ایک اچھا خیال آتا ہے رشتے جوڑنے کا، تو یہ بھی تبلیغ کا ایک طریقہ ہے، یہ بھی عمل کا ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.